ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا موضوع اصحاب کہف کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق قرآن کریم میں کوئی سورت نازل فرمائی، اور جو کل ہماری شروع ہوئی تھی تراویح میں آج ختم ہوئی، تو آج کا ہمارا موضوع اصحاب کہف ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب کہف غار والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا پر اٹھانے کے بعد عیسائی جو تھے وہ بت پرستی میں لگ گئے تھے، ان کا حال بڑا برا ہو گیا تھا، بت پرستی میں لگ گئے تھے۔ اور اس زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ کی بادشاہت تھی، اور وہ اس قدر ظالم اور جابر تھا کہ اگر کوئی بت پرستی سے انکار کر دے تو وہ سب کو قتل کر دیتا تھا۔ اور اصحاب کہف جو ہیں یہ شہر افسوس کے شرفاء میں سے تھے اور بادشاہ کے معزز درباری تھے، لیکن یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور یہ بت پرستی سے بہت بیزار آ گئے تھے۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے بیزار آ کر وہاں سے اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے، اور قریب میں ایک پہاڑ کی غار کے اندر پناہ لے لی انہوں نے۔ اب دقیانوس بادشاہ نے جب ان کے بارے میں معلوم کروایا کہ یہ کہاں پر موجود ہے، جب اس کو پتا چلا یہ اس غار کے اندر موجود ہے، تو اس نے غصے کا اظہار کیا، اور غصے کی حالت میں اس نے یہ کیا کہ ایک شخص کو بولا کہ جاؤ اس غار کے منہ کو سنگین دیوار سے بند کر دو، تاکہ یہ اسی میں ہی مر کر رہ جائیں اور یہ غار ہی انہی کی قبر بن جائے۔ اب یہ کام جس شخص کے ذمہ لگایا تھا وہ بڑا صاحب ایمان اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک تختی پر اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ لکھ کر ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا، اور ایک تختی شاہی خزانے میں رکھ دی کہ کوئی بادشاہ دوسرا آئے تاکہ اس کو دیکھ لے۔ اب یہ اس نے کرا، اور کچھ ٹائم بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ اب سلطنتیں بدلتی رہیں، مختلف بادشاہ آئے، پھر ایک بادشاہ آیا بیدروس نام تھا جس کا، وہ بڑا صاحب ایمان اور انصاف پرور بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال بڑی شان و شوکت سے بادشاہت کری، 68 ایئرز۔ اور اس کے زمانے میں ایک فرقہ بندی شروع ہو گئی، لوگ قیامت کے دن زندہ ہونے کو انکار کر رہے تھے، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ تو وہ اس چیز سے بڑا پریشان ہو گیا تھا بادشاہ، بیدروس بادشاہ۔ تو اس نے ایک مکان کے اندر پناہ لی اور بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو گیا اور گریہ ازاری کری، فرمایا یا رب تبارک و تعالی کوئی اپنی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ جس کی وجہ سے لوگ قیامت کے دن زندہ اٹھائے جانے کا اقرار کر لیں اور اس بات کو تسلیم کر لیں۔ بس یہ کہنا تھا، اور باری تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول کیا، اور اچانک اس غار کے پاس جہاں پر اصحاب کہف پناہ لیے ہوئے تھے، اس غار کے پاس ایک چرواہا اپنی بکریاں چرانے کے لیے آیا اور بکریوں کو وہاں ٹھہرانا چاہا۔ اب اس نے جب غار کی دیوار کو توڑا اور وہ دیکھا تو اس کے اندر دہشت اور ڈر طاری ہو گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب یہ معاملہ ہوا تو اصحاب کہف جب وہ غار کے اندر گئے تھے تو وہ 300 سال تک سوتے کے سوتے رہ گئے۔ 300 برس ایک بہت بڑا زمانہ ہوتا ہے، 300 سال۔ اب اس نے جب غار کا دیوار کو توڑا، اب جب وہ دیوار ٹوٹی تو اصحاب کہف بیدار ہو گئے اور سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، نماز ادا کرنے لگے۔ اب ان کو بھوک لگنے لگی تو ان کے اندر اصحاب کہف میں ایک یملیخہ نامی تھے جن کو
ان سب نے حکم دیا کہ جاؤ یملیخا بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ اب وہ بازار کی طرف نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام عالم اسلام میں صرف اسلام کا چرچا ہے اور سب اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یملیخا دیکھ کر پریشان ہوگا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، اس سرزمین میں تو اسلام اور ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، لیکن آج اسلام کا چرچا ہے۔ خیر وہ نان بھائی کی دکان پر گئے کھانے کا سامان لینے۔ اب جب انہوں نے نان بھائی کو پیسے دیے، روپیہ دیا، تو وہ تو 300 سال پرانا روپیہ تھا۔ جب انہوں نے نان بھائی کو دیا تو نان بھائی نے کہا کہ اس شخص کے ہاتھ بہت بڑا کوئی خزانہ لگا ہے۔ تو پھر اس نان بھائی نے اس شہر کے حکام کو اطلاع دی، پھر یملیخا کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب اس حکام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس سکہ، یہ کرنسی کہاں سے آئی؟ بولا بھائی ہماری کرنسی ہے، دقیانوسی کرنسی ہے۔ بولا یہ تو کرنسی کئی برسوں سال پرانی ہے اور اس کو تو دیکھنے والے بھی اب مر گئے، یعنی جو اس کو چلاتے تھے، جو اس دور میں تھے، وہ بھی اب مر گئے، تو تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اور تم تو ابھی نوجوان ہو، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ بتاؤ جلدی تاکہ معاملہ کلیئر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کرنسی ہے بھائی۔ تو اس نے کہا، یملیخا نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ جو تھا اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سرزمین پر اس نام کا تو کوئی اب تک بادشاہ ہی نہیں ہے، اس وقت اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بادشاہ تھا دقیانوس جو کئی برسوں پہلے تھا اور بڑا ہی بے ایمان بادشاہ تھا، بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جابر بادشاہ تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یملیخا نے کہا یہ تو ابھی کل ہی کی بات ہے، وہ تو سو گئے تھے نا جا کے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو کل ہی کی بات ہے، ہم تو اس سے اپنا ایمان اور جان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، آپ چلو میرے ساتھ، اور میرے کچھ ساتھی غار میں موجود ہیں۔ اب وہ حکام جو یملیخا کے ساتھ غار کی طرف گئے۔ اب کافی دیر ہو گئی، اصحاب کہف نے کہا کہ یملیخا اب تک آئے نہیں کھانے کا سامان لے کے۔ وہ ڈر گئے کہ کہیں وہ گرفتار تو نہیں ہو گئے، دقیانوس بادشاہ نے گرفتار تو نہیں کر لیا۔ بس اسی اسنا میں تھے کہ غار کی طرف شور گول ہونے لگا، لوگوں کا شور ہونے لگا۔ تو وہ ڈر گئے اصحاب کہف کہ اب جو ہے دقیانوس بادشاہ کی فوج آ گئی اور ہمیں بھی گرفتار کر لے گی۔ لیکن جب حکام اور یملیخا غار کے اندر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ اب صندوق کھولا، اس کے اندر اصحاب کہف کا نام، اصحاب کہف کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ لکھا تھا کہ یہ دقیانوس بادشاہ سے اپنے ایمان اور اپنی سلامتی کے لیے وہاں سے بھاگ کر اس غار کے اندر پناہ لی تھی انہوں نے، اور یہ بڑی نیک اور مومنین کی جماعت ہے۔ اب اس نے جب یہ پڑھا تو بڑا حیران ہو گیا، اس بات کو جو 300 سال گزر گئے تھے، وہ پریشان ہوا اور اس نے بادشاہ کو خبر دی، جو بیدروس بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا، اور اس نے دعا کری تھی بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ لوگ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر اقرار کر لیں۔ اب بادشاہ بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا، غار کے اندر بادشاہ بھی پہنچ گیا۔ اب جب بادشاہ کو سارا ماجرا بتایا، بادشاہ نے صرف ماجرا سنا اور وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ لوگ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا اقرار کر لیں گے، کیونکہ اصحاب کہف تو 300 سال پہلے سوئے تھے، مرے بھی نہیں تھے، موت بھی نہیں آئی تھی، 300 سال سوئے تھے اور 300 برس کے بعد بھی دوبارہ اٹھ گئے۔ اب غار سے اصحاب کہف نکلے، بادشاہ سے مصافحہ کیا، گلے ملے اور بادشاہ کے لیے دعا کری، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بادشاہت کی حفاظت کرے، تمہاری بادشاہت کی سلامتی کی حفاظت کری۔ اس کے بعد اصحاب کہف تمام کے تمام السلام علیکم کہہ کر غار کے اندر چلے گئے اور وہ دوبارہ سو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں وفات دے دی۔ اب جو بیدروس بادشاہ تھا اس نے ایک سال ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اس کا تابوت بنایا اور تمام کے تمام اصحاب کہف کو اس کے اندر محفوظ کیا، غار کے اندر رکھا اور غار کو بند کر کے وہی ان کی قبر بنا لی۔ اور
جب ان کو وہاں پر دفنا دیا گیا، مطلب رکھ دیا گیا، تو اصحاب کہف کا انتقال کر جانے کے بعد ایسا رعب اور ایسا دبدبا تھا کہ کوئی انسان وہاں پر جا نہیں سکتا تھا غار کی طرف، ایسا رعب اور دبدبا تھا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں پر مسجد بناؤ، پھر یہاں پر مسجد کی تعمیر کی گئی، اور پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں پر سالانہ آپ لوگ آئیں گے، تمام لوگ کو حکم دیا کہ سال میں ایک دن آپ یہاں پر آئیں گے اور عید کی طرح سما ہوگا، یہاں پر ان کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اب اس پورے واقعے سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی میں موت دینی ہے، اس کے بعد قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک سور پھونکیں گے تو تمام انسان مر جائیں گے جتنے بھی روح زمین پر ہوں گے اس وقت، پھر دوسرا سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل، پھر تمام انسان سور پھونکنے کے ساتھ ہی زندہ ہو جائیں گے۔ اب زندہ ہو جانے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم سے دلیل سے ثابت کرا، جیسے اصحاب کہف 300 سال تک سو گئے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب دوسری بات کیا ہے، آپ یہاں سے پتہ چلی کہ بیدروس بادشاہ نے حکم دیا کہ سالانہ یہاں پر آنا اور ان کی زیارت کے لیے آنا اور ایک عید کا سما بنانا۔ پتہ چلا کہ بزرگ کا سالانہ عرس منانا یہ پرانا طریقہ ہے، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، پرانا قدیم طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارے قرب میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ان کا عرس مبارک آئے تو اس سے پتہ چلا کہ سالانہ ان کا عرس ہمیں منانا چاہیے، وہاں پر جمع ہو کر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، ممکن ہو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ثنا خوانی بھی کرنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سالانہ عرس منانا یہ پرانا طریقہ ہے، آج کا طریقہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچانے کے لیے دوسری جگہ ہجرت کری تاکہ اپنا ایمان بچ جائے، یہ نہیں کیا کہ ان کے ظلم اور جبر کو سہتے ہوئے اپنا ایمان بیچ دیا، بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ہم کس جگہ رہ رہے ہیں، کسی علاقے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر تمام غیر مسلم ہیں یا پھر خرافات ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنا ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ شاہ احمد نورانی فرماتے تھے کہ اگر ہم کسی جگہ پر رہیں گے اور وہاں سے ہمیں بد اخلاقی اور بد مذہبی ملنے کو ملے گی تو وہ اسی طرح ہے کہ کوئی شخص سفید لباس پہن کر کوئلے کی کان میں جائے، وہ کوئلے والا بیچنے والا تو نہیں ہے مگر وہاں بیٹھے گا تو کوئلے کا برادہ اس کے کپڑے پر لازمی لگے گا۔ تو اسی طرح اگر انسان ایسی صحبت میں رہے گا کہ جو غلط صحبت ہو، غیر مسلمانہ صحبت ہو، غیر اخلاقانہ صحبت ہو، تو وہ غیر اخلاق تو نہیں ہوگا لیکن کم سے کم اس کے اثرات اس پر پڑیں گے۔ تو کوشش کیجیے کہ اپنی صحبت کو بھی ستھرا بنائیے، اللہ والوں میں بیٹھیے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیے، مسجد میں آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں اچھی صحبت اور اولیاء کرام کی صحبت عطا فرمائے اور اولیاء کرام کی محبت اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔